کے اوپر یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فوراً جو ہے آپ پیمنٹ پوری کی پوری یا تو کریں یا کم از کم اس کا آدھا جو ہے نا نصف وہ ہمیں فوراً دیں، ورنہ ہم آپ کا اپارٹمنٹ کینسل کر دیں گے۔ 2016 میں ایک پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا گولڈ لائن کے حساب سے، جس میں ہم لوگوں نے بکنگ کرائی تھی، ٹھیک ہے نا، اور جس پہ ہم نے یونٹ کی پیمنٹ بھی کر دی، ایچ پی ایس سی لون تھا اس کی بھی انسٹالمنٹ پیڈ کر دی ہیں کچھ۔ اب وہ 35 لاکھ روپے ڈاکومنٹیشن چارجز ہم سے کلیم کر رہے ہیں، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی اب 35 لاکھ ڈاکومنٹیشن چارجز مانگ رہے ہیں، اسے بریک اپ تو دیں کم سے کم، جسٹیفیکیشن تو کریں کہ آپ وہ کس حساب سے مانگ رہے ہیں۔ اصل مین مقصد جی ہاں یہی ہے کہ الاٹیز کو جو ہے وہ سب سے پہلے پوزیشن ڈیلے ہو گیا ہے، جو 8 سے 9 سال ہو گیا، اور مزید 3 سال اور لگے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ پروجیکٹ شاید ہمارے نصیب میں ہو رہنا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انجسٹیفائڈ اماؤنٹ یہ لوگ مانگ رہے ہیں، جس کا نہ کوئی وہ بریک اپ دے رہے ہیں، کچھ چیز ریٹرن میں دے رہے ہیں۔ جو بھی ڈیلے ہوا ہے وہ بلڈر کی اینڈ پہ ڈیلے ہوا ہے، ہماری اینڈ پہ ابھی بھی ہم ویریفائی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں نے 42 لاکھ دے چکا ہوں اور 4 لاکھ پینڈنگ ہے۔ اگر آپ ڈیولپمنٹ چارجز، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ رائٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ چارجز آپ لے، لیکن دس شوڈ بی میوچولی ایگریڈ بائی دا الاٹی اینڈ دا بلڈر۔ آپ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ گریڈی ہو گئے ہیں، بس اس لیے کہ آپ نے 1 ٹاور بنانا تھا، آپ 4 ٹاور بنا چکے ہیں، اور 2 سال سے وہاں کوئی کنسٹرکشن کا کام، کوئی ورکرز کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہم سب کو بلڈر سے، گولڈ لائن پراپرٹیز سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے دگنے سے بھی زیادہ ہم سے ڈاکومنٹیشن کے نام پہ پیسے وصول کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس آنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ جو انجسٹیفائڈ اماؤنٹ ہے اس کو روکا جائے، جو جسٹیفائڈ ہے جس کا بریک اپ ہمیں دیا جائے، اور اس کو ریٹرن دیا جائے کہ کس قیمت میں کون سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ان کی شکایت بھی وہی ہیں جو عموماً یہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ جو طریقہ واردات ان کا کرمنل موڈس آپرینڈی ہوتا ہے بلڈرز کا، تقریباً وہی ہے، اور ان کا جو کیور ہے وہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ہوتی ہے اس طرح کے مسائل کی۔ اب یہ جو انزائٹی فیس کر رہے ہیں لوگ کہ ان سے جو ان کی فورس کینسلیشن میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، جن سے گولڈ لائن کے مالکان نے کافی حد تک کسی سے 80%، کسی سے اس سے زیادہ بھی آپ لوگوں کی گفتگو سے معلوم ہوا وصول کر لیے ہیں، اور کام کے لحاظ سے وہ بہت پیچھے ہیں ابھی، اور جو بقیہ کا مطالبہ کر رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ چارجز کا کر رہے ہیں یا لیز کے نام پہ جو پیسہ آپ سے بٹورنا چاہتے ہیں وہ سراسر ناجائز ہے۔ کراچی کے ساتھ جو صورتحال ہے پوری کی پوری، اس کراچی کے اندر سسٹمیٹک طریقے سے ہر فرد جو ہے یہاں پہ ایک ظلم کی طرف پر اٹھا ہوا ہے، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے کہ وہ کچھ کرنے کو تیار ہو، اور ایس بی ایس سی کے ساتھ جو ادارہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، وہ ایک طریقے سے خود مافیا بنا ہوا ہے کہ وہ جس طریقے سے بلڈرز کو، جس طریقے سے سوسائٹی کے لوگوں کو، جس طرح کے باقی لوگوں کو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ جو وہاں پہ الاٹیز جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ جو آپ سارے لوگ آئے ہیں، جس طرح بھی عمیر بھائی نے آپ سے کہا کہ یہ پورا ایک طریقہ واردات ہے، اس کو ہم ایک طریقے سے وائٹ کالر کرائم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر آتا ہے، اور اس کرمنل ایکٹیویٹی کو کر کے یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہے، تاکہ جو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا مقابلہ کر سکے اور ظالم سے اس سے آپ کے لیے کوئی حق لے سکے۔ ایک مایوسی کی فضا ہے، آپ لوگ باہر کام کرتے ہیں، آپ کی اولاد اگر باہر ہے، پیسے بھیجا رہی ہے، تو ایک آدمی اپنی جمع پونجی ایک گھر کی صورت میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ جیسا بھی اس نے وقت گزارا اس کی جو اولادیں ہیں وہ آسانی دیکھیں۔ جب اتنا سب کچھ کر کے، یا یہ کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے جو پیسے ہیں وہ اس میں لگانے کے بعد آئیے کوئی بلڈر صاحب اور جمع پونجی لوٹ کے چلے جائیں، آئیے کوئی ملک ریاضے ٹائپ کے لوگ اور پورے پیسے اربوں روپے لے کے پاکستان سے باہر چلے جائیں، تو اندھیر نگنی زیادہ دیر چلنی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے، آپ کا اعتماد الحمدللہ جڑتا جا رہا ہے، اور ایک لائن آف ایکشن آپ نے الحمدللہ طے کر لی ہے۔ جس وقت ملک ریاض کا مسئلہ چل رہا تھا اور آپ ہی کی طرح کچھ متاثرین ہمارے پاس آئے تھے، تو اس وقت تو ہمارے پاس کوئی راستہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا، صرف محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کی اس پوری ایک کمپین کے نتیجے میں، اور ہم نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا، تو وہ یہاں پر دفتر میں آئے اور 1 سے زائد مرتبہ آئے، اور چلیں بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے حالات کو سمجھا، اور میں تو گواہ ہوں نا اس بات کا۔ جب ہم میٹنگ میں بارہا بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کو جانتا ہوں، میں پاکستان میں ہر آدمی کو خرید سکتا ہوں لیکن جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو نہیں خرید سکتا، لہٰذا میں نے طے کیا ہے کہ آپ جیسے بول رہے ہیں ویسے ہوگا، اور یہی وہ دفتر ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ ہمارے پاس پہ آرڈر آتے تھے، اور یعنی وہ
अपना बुखार किसी को ना दे, वो कैसे मुमकिन है कि पे ऑर्डर दे देगा? लेकिन जमात इस्लामी की बदौलत पे ऑर्डर यहाँ से मिलते रहे, अरबों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी तरह मुतासिरीन आते थे और लेके जाते। ज़रूरत इस बात की है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं सारे लोग। उसके पास पैसा है, वसाइल है, तो आपके पास ये मीडिया का हथियार है। आपको आना है, फॉलो करना है, और ये काम निकलवाने नहीं आना, ये आपका दफ्तर है इसलिए आना है, ठीक है? अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगा।